کپتان نے ایک بار پھر ماسٹر سٹروک کے ذریعے حیران پریشان کر دیا۔ عمران خان کے 9 حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان سن کر مخالفین پریشان ہیں۔ سچ یہ ہے کہ 13 جماعتیں عمران خان کا میدان میں مقابلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک اہم دن جب امام حسین اپنے جان نثاروں کے ساتھ یزیدی لشکر کے روبرو جذبہ ایمانی کی نئی تاریخ لکھ رہے تھے۔ سیدنا امام حسین کا فلسفہ تھا حق ہی طاقت ہے، جبکہ دوسری طرف یزید کی سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے۔ امام علی مقام مساوات ایمانی پر کاربند تھے، جبکہ یزید مطلق العنانی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ظلم و جبر، خیانت و بدعنوانی یزیدیت کی نشانی قرار پائی اور صبر، جرت، عدل اور امن فلسفہ حسین کہلایا۔ آج ہم پاکستان پر نظر دوڑائیں تو دکھ اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ان دنوں میں، ان مقدس دنوں میں جہاں ہم شہداء کربلا کی یاد منا رہے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کی خاص انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ نہ جانے کب تک یہ ماحول اس ملک میں رہے گا۔ سیاست پر آتے ہیں۔ سیاست کی بات کریں تو یہاں پر عمران خان نظر آ رہے ہیں اور مقابلہ ان کا درجن بھر جماعتوں سے ہو رہا ہے۔ سیاست کے بڑے بڑے نامور پہلوان ان کے مد مقابل ہیں۔ آپ عمران خان کی طرز سیاست سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اب ان کی سیاسی بصیرت پر داد دے رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں مخالفین کو چت کیا، پنجاب میں حکومت واپس لی، آسان نہیں تھا۔ ممنوع فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کے متنازع فیصلے اور قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے بعد ایک بار پھر لگا کہ حکومتی اتحاد کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، لیکن کپتان نے ایک بار پھر ماسٹر سٹروک کے ذریعے حیران پریشان کر دیا۔ عمران خان کے 9 حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان سن کر مخالفین پریشان ہیں۔ سچ یہ ہے کہ 13 جماعتیں عمران خان کا میدان میں مقابلہ کرنے سے ہچکچا رہی ہیں۔ انہیں میدان سے باہر کرنے کے لیے قانونی منہ شگافیوں کا سہارا ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان تجربہ کاروں سے نہ حکومت سنبھل رہی ہے، نہ معیشت اور نہ ہی سیاست ان کے قابو میں ہے۔ حکومت کے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔